بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن منهم لفریقا یلوون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں سلفی دعوت کے اصلاح و ترقی کے اصولوں میں سے اس اصول کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسی کتابوں سے آگاہ رکھنا ضروری ہے جو بدعات سے بھری ہوئی ہوں۔ پھر سے میں دہرا رہا ہوں، یہ عنوان ہے اور یہی اصول ہے کہ مسلمانوں کو ایسی کتابوں سے آگاہ رکھنا، متنبہ رکھنا ضروری ہے جو بدعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ایسا اصول ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اور زیادہ شدت سے سمجھنا، سمجھانا اور بدتکرار اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں دین کے نام پر، دینی خدمات، دعوتی عمل کے نام پر زیادہ تر ایسی کتابیں لوگوں میں رائج ہیں، عام ہیں، جو رطب و یابس سے بھری پڑی ہیں۔ ایسی بہت ساری کتابوں کی شہرت ہے عوام میں اور بہت سارے دینی حلقوں میں بھی، جو اپنے اندر زہریلا مواد، یعنی ایسا مواد اپنے اندر رکھتی ہیں کہ جس کو ماننے کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اسے پڑھ کر اسے تسلیم کرے، اسے دین کی حیثیت سے قبول کرے، تو اس کے دین و ایمان کا معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں رہے گا، بلکہ وہ اپنے عقیدے اور اعمال میں انحرافات کا، گمراہیوں کا شکار ہو جائے گا یقینی طور پر۔ ایسی اگر میں کتابوں کا نام لینے لگوں جو ہمارے ہاں رائج ہے، تو اس طرح کی بہت سی کتابیں، ابھی جیسے اس میں تذکرہ آئے گا احیاء علوم الدین، قوت القلوب، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی کتابیں۔ آج کے زمانے میں جس طرح ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کی کلپس، ان کے خطابات عام ہیں، یوٹیوب پہ پائے جاتے ہیں، لوگ آرام سے حاصل کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ان سے جس طرح ڈرانا ضروری ہے کہ ان میں سے فلاں جو ہے ان کے عقیدے اور منہج میں انحرافات ہیں، اگر کوئی شخص اسے سنتا ہے، مانتا ہے، تو اس کا عقیدہ اور دین خراب ہو سکتا ہے۔ ہم اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار اور علی انجینئر اور ایسی کچھ شخصیات کا جن کے بارے میں ہمارے قرآن و حدیث کے ماننے والے طبقات میں، نوجوانوں میں، نئی نسل میں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے اور صحیح منہج کے حامل ہیں، بہت اچھا درس دیتے ہیں اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ہونا الگ چیز ہے۔ بہت سارے غیر مسلم کے بھی خطابات پرمغز، یعنی معلومات کے اعتبار سے اچھے اور مفید ہو سکتے ہیں، بعض اچھی باتیں ان کے یہاں بھی رہے گی، یقینی بات ہے۔ دنیا میں کوئی بھی باطل، کوئی بھی گمراہ فرقہ ہو، طبقہ ہو، ایسا نہیں ہے جن کے یہاں کچھ نہ کچھ اچھی باتیں اور حق نہ پایا جاتا ہو۔ اگر کچھ حق کی وجہ سے ان کو قبول کیا جانے لگے، ان کی کتابوں کو عوام میں پھیلایا جانے لگے، تو پھر ان کے حق کے ساتھ ان کے باطل کو بھی لوگ اختیار کریں گے۔ اور علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے لکھا کہ کوئی بھی باطل اور بدعتی یا بدعات اسی وقت لوگوں میں رائج ہوتی ہیں، فروغ پاتی ہیں، عام ہوتی ہیں، جب وہ حق کے کاندھے پر سوار ہوتی ہیں۔ دکھائی دینے میں وہ سچی اور اچھی چیزیں نظر آتی ہیں جو حق کا پہلو ہے، لیکن اس کے باطن میں خرابیاں اور برائیاں ہوتی ہیں۔ اور عام طور سے اہل باطل آپ دیکھیں گے کہ اپنے باطل کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے درمیان منکرین حدیث ہوتے ہیں، بہت سے موجود ہیں، لیکن اپنے انکار حدیث کے زہر کو چھپائے رکھتے ہیں، اس کے اوپر ایسا ملمہ چڑھاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم قرآن مانتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے کہ ہم حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کو قادیانی ملیں گے، ایسے ہی رافضی ملیں گے، جتنے باطنی فرقے کے لوگ ہیں وہ ملیں گے۔ ان کا اپنے موقف کو چھپانا، میں یہ جو جملہ بول رہا ہوں بہت اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ ایک چیز کو میں مانتا ہوں اور اس کے بعد میں چھپاتا ہوں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں خود اسے علل اعلان پیش کیا جانے کے لائق حق نہیں سمجھتا۔ جو لوگ چھپا رہے ہیں، میں اگر کوئی چیز کو کسی چیز کو دین کے طور پر قبول کر رہا ہوں تو علل اعلان کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو دیکھیے، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہم اسے مانتے ہیں لیکن لوگوں کو بتائیں گے نہیں، چھپائیں گے۔ یہ کیسی بات ہوئی؟
میں اسے حق مانتا ہوں اور اسی پر قائم ہوں، یہ میرا مظاہرہ کرتا ہوں، توحید کو مانتا ہوں، شرک کا اور شرک کی تمام قسموں کا رد کرتا ہوں۔ اور دین کا یہ ایک حصہ ہے کہ آپ جب حق کو قبول کر رہے ہیں تو باطل کا رد کر رہے ہیں۔ آپ کا کلمہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اعتراف کے ساتھ غیر اللہ کی معبودیت کا انکار نہ کریں، اس وقت تک آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ دونوں چیزیں ضروری ہے، کیا ماننا ہے اور پھر اس کی ضد کو نہیں ماننا ہے۔ خیر، اس تناظر میں نے یہ تمہیداً بات کی کہ یہ اصول جہاں اہل بدعت سے ڈرانا، آگاہ کرنا، عوام کو متنبہ کرنا ضروری ہے کہ وہ ان کی کچھ خوبیوں کو دیکھ کر ان کی خامیاں، ان کی بدعتوں کو اپنے ایمان و عقیدے میں شامل نہ کر لیں۔ اسلاف محدثین، بار بار میں نے ذکر کیا، امام اوزاعی کا قول، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو زرع رازی، امام حمیدی، ایسی ایک لمبی فہرست ملے گی جو بہت شدت سے لوگوں کو، شاگردوں کو، عوام کو منع کرتے تھے کہ اہل بدعت کی مجلسوں میں نہ بیٹھیں اور ان کی اچھائیوں کو، بظاہر کچھ تقوی پرہیزگاری کا جو مظاہرہ وہ کرتے ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ ان کی بظاہری نیکیوں اور خوبیوں سے دھوکہ کھا کے ان کی حقیقی بدعت و خرافات کی بیماری انہیں بھی لگ سکتی ہے۔ لہذا یہ بہت پرخطر معاملہ ہے، اور خاص طور سے عوام کے لیے۔ تو ایسے ہی جیسے لوگوں کو اہل بدعت، علماء، ان کی تقریروں، ان کی مجلسوں اور ان کی درس گاہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے یہ ایک اصول ہے کہ ایسی کتابیں جس کے اندر بدعات ہیں، رطب و یابس ہیں، ان کے تعلق سے عوام کو متنبہ کرنا، آگاہ کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ کرنے سے کچھ کتابوں کو جو عقیدت سے کہ یہ بہت بڑے آدمی کی کتاب ہے، یہ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے امام تھے، ہمارے یہاں دیکھیے کئی ایسے علماء مشہور ہیں امام کے نام سے، جن کے عقیدے کو جب آپ چھانیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے، اہل سنت والجماعت سے بہت دور، اور اس میں مخالفتیں ہیں۔ میں ایک نام لوں، امام غزالی، ان کو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بہت بڑا امام مانتا ہے۔ ابھی ان کی کتاب کا تذکرہ آئے گا، تھوڑا سا میں ذکر کروں گا۔ ان کی بعض چیزیں بڑی غضب کی ہے، قرآن و حدیث پر مبنی ہے۔ احیاء علوم الدین کا بھی تذکرہ ہم اس درس میں پڑھیں گے، علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا کہ انہوں نے جواباً کہا کچھ چیزیں، لیکن اس میں بہت ساری ضعیف موضوع روایتیں موجود ہیں۔ حدیث کے آدمی نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی وفات جب ہو رہی تھی تب وہ پہلی مرتبہ صحیح بخاری اور مسلم پڑھ رہے تھے، اور جب انتقال ہوا تو ان کے سینے پر صحیح بخاری تھی، پہلی مرتبہ پڑھ رہے تھے۔ ایسے اور بھی امام رازی، ان کا حوالہ لوگ دیتے ہیں، 29 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر بولتے ہیں، ان کا اس کا نام بڑا ہے، شارٹ میں، مختصر میں مشہور ہے وہ تفسیر کبیر کے نام سے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں لوگ، علماء میں یہ قول مشہور ہے کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، اس میں تفسیر کے علاوہ سب ہے، سب ہے سوائے تفسیر کے۔ حالانکہ اس میں تھوڑا سا مبالغہ ہے، لیکن یہ آگاہ کیا گیا ہے کہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں، فلسفہ اور منطق کی بحثوں کی بھرمار ہے اس میں۔ ایسے ہی آج ہمارے یہاں اردو طبقے میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے علماء کی کتابوں کو پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اب بریلوی حضرات کنز الایمان کو بڑے احترام سے دیکھتے ہیں، اب قرآن کا ترجمہ ہے، اس کا حاشیہ ہے، ان کے ماننے والا جب اسے پڑھے گا تو اس حاشیے میں کوئی ایسی بات ہے جو قرآن کے مقتضی مفہوم، معنی اور مفہوم اور مراد سے الگ ہے، تو اس کے اندر تو تمیز کی طاقت نہیں ہے کہ یہ بھائی یہ غلط ہے، میں اسے قبول نہ کروں۔ وہ اسے قرآن کا حصہ سمجھے گا، اور سمجھتے ہیں بہت سے لوگ۔ ہمارے یہاں جو تراجم پڑھتے ہیں وہ حواشی کو، تفاسیر کو، تشریحات کو بھی اصل کا حصہ ماننے لگتے ہیں۔ حدیثوں کی تشریح پڑھ رہے ہیں، تشریح کرنے والا اپنے مسلک کے مطابق حدیث کا معنی توڑ مروڑ کر بیان کر رہا ہے، پڑھنے والا عام آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ یہ حدیث کا مقتضی ہے، اس کے اندر شامل ہے، اور فلاں حدیث کی کتاب میں نے پڑھا ہے۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ کہتا ہے قرآن کا شعوری مطالعہ کرو۔ اب قرآن کا شعوری مطالعہ کرنا ہے تو کیا پڑھا جائے؟ تو کہتے ہیں تدبر قرآن اور تفہیم القرآن پڑھیے۔ نام لے رہا ہوں، اشارہ کروں تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حالانکہ پوری ذمہ داری سے علی وجہ البصیرہ اللہ کے یہاں جواب دہی کے احساس اور ایمان کے ساتھ یہ میں عرض کروں کہ یہ دونوں تفسیریں، جس کو تفسیر کہا جاتا ہے، حقیقت میں تفسیر معصور سے بالکل ہٹی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ قدم قدم پر یہاں تفسیر بالرائے کی
مثالیں آپ کو ملے گی ان دونوں کتابوں میں. دو کا جو میں نے نام لیا, تدبر قرآن, بڑی اچھی تحریر, زبان, بیان اور ان کی سلاست, بلاغت و فصاحت ہو سکتا ہے بہت اچھی ہو, لیکن اس میں جتنی صحیح حدیثوں کا رد ہے, جتنی صحیح حدیثوں کو پیش کیا استدلال میں, مشکل سے کہتے ہیں 40 حدیثیں, 5000 صفحات سے زیادہ ہے غالباً, لیکن چند حدیثوں کو جتنا استدلال کیا ہے اس سے کہیں زیادہ صحیح حدیثوں کا رد کیا ہے. متفق علیہ جمہور کے جو عقائد ہیں, عقیدے کی مخالفت کی ہے. اس سے تھوڑا کم آپ کو تفہیم القرآن ملے. اب جو لوگ تفہیم القرآن میں ملے گا, انحرافات ملیں گے, لیکن جو لوگ ان لکھنے والی شخصیات کے دل دادا ہیں, معتقد ہیں, ان کی فکر کے ہم نوا ہیں, وہ جب شعوری قرآن کا شعوری مطالعہ کرنے کے لیے کہتے ہیں تو ان کتابوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں عام آدمی کی. تو میں کہتا ہوں کہ وہ قرآن نہیں سمجھانا چاہتے ہیں, تفہیم القرآن سمجھانا چاہتے ہیں. وہ اللہ کے کلام کو نہیں, بلکہ اس کلام کی شرح کے نام پر جو حاشیہ لکھا ہے مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے, اس شرح سے ان کی فکر کو دل و دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں, اور اسے قرآن کا شعوری مطالعہ کہتے ہیں. یہ بے شعوری کا مطالعہ ہے کہ پڑھنے والا اس کو مان لیا, لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور تمام امت کے اتفاق کے ساتھ بہت سی باتیں جو اس میں اس کے خلاف ہے, متفق علیہ چیزوں کے. تو وہ قرآن کا شعوری مطالعہ کہاں ہوا؟ غلط سلط تشریح ہے, جس کو ہم تحریف معنوی بھی کہہ سکتے ہیں, تفسیر بالرائے بھی کہہ سکتے ہیں. سننے والوں کو بہت برا لگے گا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں میں اتنے اختلافات ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گمراہیاں ہیں, لیکن ہر کوئی جو ہے مگن ہے کہ میرے پاس قرآن و حدیث ہے, میں صحیح ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فکر اور مسلک اور گروہ کے ماننے والے علماء اپنے اعتبار سے قرآن و حدیث کو کھینچ تان کے الٹا سیدھا بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو لوگ قرآن, اللہ کے اسماء و صفات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں, اس کو نہ ماننے والے بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں. تقدیر کو ماننے والے بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں, تقدیر کا انکار کرنے والے بھی قرآن سے استدلال کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو باطل ہے قرآن اس کا ساتھ نہیں دیتا, لیکن وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں, ان کے علماء اور عوام, کہ بھائی ہمارے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے. قرآن کی دلیل باطل کا ساتھ نہیں دیتی, مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے تو اس کو توفیق نہیں ملتی. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. قرآن کی باتیں آج کے کسی بھی انسان سے کہیں زیادہ اعلیٰ زبان عربی زبان کو جانتے تھے. سن کر 2 آیتیں, ایک آیت سن کر کہہ دیتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, مانتے تھے, لیکن قبولیت کی توفیق نہیں ملی. ایسے ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنے لوگ ملیں گے علماء میں جو کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے مسلک میں یہ جو چیز پائی جاتی ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے, یہ بدعت ہے, یہ فلاں ہے, یہ ڈھما ہے, مانتے ہیں لیکن اعلان نہیں کرتے ہیں, اپنے عوام کو باخبر نہیں کرتے. اس کی جو بھی وجہ ہو, لوگوں کا ڈر, حب ریاست یعنی مطلب اقتدار, کہ میں اگر یہ بولوں گا تو میری بڑائی اور میرے مسلک کی خلاف ورزی ہوگی اور لوگ مانیں گے نہیں, جو بھی وجہ ہو. لیکن ایک بندہ جو جنت اور جہنم کو سامنے رکھ کے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے اور ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے, وہ ان سارے عوامل سے اپنے آپ کو اوپر اٹھاتا ہے. دنیا کی چیزیں, ریاست, اقتدار اس کے لیے معنی نہیں رکھتی. وہ چاہتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم ملے اور میں کسی بھی طریقے سے اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں, جنت مل جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صحیح دینی اصولوں پر کاربند رہے, اور صحیح دینی اصولوں پر کاربند رہنے کے لیے صحیح دین کا علم حاصل کرے. صحیح دین پر قائم رہنے کے لیے علماء اور اہل علم سے جڑا رہنا جو معتبر ہے ضروری ہے. ابھی ہم ان کتابوں کی بات کر رہے ہیں اس میں جس میں بدعات ہیں, غلط سلط ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ حدیث کی بہت سی کتابیں, بہت سارے محدثین کی ایک لمبی فہرست ہے, سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں گزرے ہیں, اور بہت سی کتابیں لکھی ہیں. بہت ساری سینکڑوں کتابوں کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے, نام بھی نہیں سنا ہے ہم نے بہت سی. تو اب اس میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جیسے آپ صحیح بخاری اور مسلم کو کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب, اور اس کی کئی خوبیاں ہیں. ایک تو سندی اور اصولی اعتبار سے جو ہے امت میں جب سے یہ دونوں کتابیں تالیف کی گئیں, لکھی گئی ہیں, ہاں, اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے کے جو اس فن کے یعنی حدیث کے فن کے ماہرین علماء اور ائمہ گزرے ہیں, ان سب نے اس کے ایک ایک لفظ کو, ایک ایک سند کے ایک ایک راوی کو چھانا, پھٹکا, تحقیق کی, اعتراض کیا, جواب دیا, تنقید کی. اس کے بعد امت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ان میں جتنی مرفوع اور متصل روایتیں ہیں سب صحیح ہیں. تو ایک روایتوں پر
کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی عام طور سے لوگ صحیح کہتے ہیں توجیحات کے ساتھ۔ تو یہ ایک معتبر ہو گیا۔ مطلب یہاں صرف بخاری مسلم کی سند اور روایت یعنی جو روات ہیں اس کی بات نہیں ہے، اس میں ایک چیز جو حاصل ہوئی ہے، دھیان رکھیے یہ اصول کی چیز ہے، بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ جو بخاری میں ہے اسی سند سے تو فلاں میں بھی ہے۔ جس سند سے صحیح بخاری کی کوئی حدیث ہے، اسی سند سے اگر کسی دوسری حدیث میں آ جائے کتاب میں، تب بھی اس کا درجہ بخاری کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اصولاً اس لیے کہ امت کے تمام ماہرین نے اس کے ساتھ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کے ساتھ تلقی بالقبول، یعنی اس کو قبولیت کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے تلقی بالقبول حدیث میں۔ اور دوسرا ہے مشہور ہونا۔ مشہور ہونا جو اردو میں ہم بولتے ہیں، یا مشہور ہونے کا جو معنی ہوتا ہے صرف وہ نہیں، محدثین میں، حدیث کے جاننے والوں میں ان حدیث کی کتابوں کی شہرت ہوئی۔ دوسری کتابوں میں کتابوں کو اتنی شہرت نہیں ملی، ہر ایک نے اس کو پڑھایا ہو، ہر محدث نے اس کو چھانا پھٹکا ہو، نہیں، یہ تمام محدثین میں مشہور ہوئی اور ہر ایک نے اس پر چھان پھٹک کر تحقیق تنقید کرنے کے بعد کہا کہ یہ صحیح ہے۔ یہ جو دو حیثیتیں بخاری مسلم کی حدیثوں کو حاصل ہے، کسی اور کتاب کو نہیں ہے، دھیان رکھیے گا۔ اس لیے ان کا درجہ دوسری کتابوں سے اور بڑھ جاتا ہے۔ یعنی وہ روایتیں ہیں جو بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، اور وہ روایت جو بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک موجود ہے بخاری مسلم میں، ایک بخاری مسلم میں نہیں ہے لیکن ان کی شرط پر ہے، تو موجود والی کا درجہ اونچا ہے، شرط والی کا درجہ نیچا ہے اس کے مقابلے میں، اگرچہ وہ بھی صحیح ہے۔ یہ دھیان رکھیے۔ اب میں آگے جو بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت سے محدثین نے حدیث کی ایسی کتابیں لکھی ہیں جن میں صرف ان کا مقصد تھا کہ میرے پاس جتنی حدیثیں آئی ہیں، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے ذریعے جو بھی حدیثیں ہیں، صحیح ہوں، ضعیف ہوں، حسن ہوں، مضطرب ہوں، منقطع ہوں، مرسل ہوں، کسی بھی قسم کی حدیث ہو، سب میں اکٹھا کر دیا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صحیح کو چھانٹ کر ضعیف کو ہٹا دیا جائے، ان کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس جتنی حدیثیں ہیں میں نے اکٹھا کر دیا، اور اس کو جو تحقیق کرنے والا ہے فن حدیث کے مطابق سند اور راویوں کو دیکھتے ہوئے صحیح اور غلط کی تمیز کر لے۔ اب میں نے جو تھوڑا سا تعارف کیا ایسی کتابوں کا، تو خود آپ سوچئے کہ کیا ایسی کتابوں پر اعتماد ایک عام آدمی جو حدیث کے فن سے واقف نہیں ہے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اس میں سے صحیح کون سی ہے، ضعیف کون سی ہے۔ بخاری مسلم کا میں نے ذکر کیا، کتب ستہ ہمارے ہاں جس کو عوام صحاح ستہ کہتے ہیں، تو صحاح ستہ اغلبیت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ غالب حدیثیں اس میں صحیح ہیں، لیکن جو کتب ستہ ہیں، ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، اس کو جامع بھی کہتے ہیں، سنن بھی کہتے ہیں، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی، کچھ لوگ ابن ماجہ کی جگہ موطأ امام مالک کو شامل کرتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو کچھ لوگ کتب ستہ میں بخاری مسلم کے ساتھ جوڑ کر 6 صحیح کتابیں، کتب ستہ، کچھ لوگ صحاح ستہ کہتے ہیں، تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ان کو صحاح سب کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان میں سے جو بخاری مسلم کے علاوہ ہیں ان میں کئی حدیثیں ضعیف موضوع ہیں، جیسے ابن ماجہ میں کہتے ہیں 14 حدیثیں موضوع ہیں، من گھڑت، ضعیف تو اور بھی ہیں، بہرحال اہل علم نے اس کا بھی کام کیا، لیکن اکثر اس میں صحیح ہیں۔ اب جن کتابوں میں رتب و یابس سب شامل ہیں، دیلمی، دارمی اور دوسرے جو ابن قطان کی کتاب ہے، یہ ہے ابن قطان کی اور دوسری، تو وہ محدثین کا کام ہے کہ اس میں چھانٹ کے تمیز کریں۔ تو عوام کیا کریں؟ عوام اہل علم سے پوچھے کہ یہ حدیث ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے تو بتائے، نہیں جانتا ہے تو کہے کہ تحقیق کرنا پڑے گی۔ میں نے ایک اردو کتاب کافی پہلے پڑھی تھی، وہ کتاب بڑی مفید تھی، سائنسی معلومات اور جغرافیائی، اس میں ان نشانیوں سے، کائنات کی نشانیوں سے اللہ کی توحید اور حقانیت ثابت کی گئی تھی قرآن کی۔ تو اس میں میں نے پڑھا، ایک حدیث نقل کی، اور اس حدیث کے بارے میں نیچے جو حوالہ دیا عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب الموضوعات، یعنی ابن جوزی کی اس کتاب کو امام عبد الرحمن ابن جوزی نے لکھا ہے کہ یہ حدیثیں من گھڑت ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، اور وہ صاحب کتاب سائنسی معلومات میں بہت اعلیٰ ہے، لیکن حدیث کے ان کا علم یہ تھا کہ وہ ایک ایسی کتاب کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں جو موضوع حدیث ہے، یعنی نام ہی سن لیتے تو اس کا حوالہ نہیں دیتے، اور اس کا حوالہ دے کے اس سے انہوں نے استدلال کیا ہے۔ ہمارے ہاں کتنی اس طرح کی باتیں ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ چیز سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ ہمارے یہاں ہندوستانی ماحول میں کچھ طبقات ایسے ہیں جو اپنے مسلک کے موافق آنے والی حدیثوں کو آنکھ بند کر کے قبول کرتے ہیں، چاہے وہ ضعیف ہو، من گھڑت ہو، موضوع ہو، ضعیف جدہ ہو۔ ضعیف حدیثوں کو بھی اللہ کے رسول اللہ کی طرف نسبت کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ ہر دین کا کام کرنے والے کو پڑھنا چاہیے،
امام مسلم نے اس میں وہ حدیث نقل کی ہے کہ جو من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور اس معنی کی جو دوسری حدیث ہیں، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو جان بوجھ کر نہیں کیا تو نہیں جانتے تو بھی احتیاط برتنا چاہیے حدیث کو بیان کرنے میں. لمبی چوڑی بحث کی انہوں نے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث کو بیان کرنا حرام ہے، الا یہ کہ آپ کو یہ ضرورت ہو کہ لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا، ورنہ اسے بیان نہیں. اور بیان کیے کر کے اگر کسی نے ضعیف کو ضعیف نہیں کہا تو وہ حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے. یہ انہوں نے دلائل سے ثابت کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں. اب اس بات کو سامنے رکھیے، ان حقیقتوں کو، اور یہ دیکھیے کہ آج ہندوستان میں، ہم ہندوستان پاکستان میں دیکھیں گے، اب تو الحمدللہ علامہ ناصرالدین البانی اور ان کی کوششوں اور سعودی عرب میں جو ایک تحقیقی مزاج بنا اور دنیا میں پھیلا تو کافی کچھ حدیثوں کی تصحیح و تضعیف کا معاملہ لوگ اختیار کریں. لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں حکایتیں، روایتیں ایسی بیان کی جاتی ہے جو بے بنیاد ہے، جن کے صفحے کا پتہ نہیں ہے، کتابوں کا حوالہ نہیں ہے. اور مسلمانوں میں ایسی روایتیں، ایسی کتابیں زیادہ عام ہیں جس میں رطب و یابس زیادہ ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد سے کسی نے میلاد نبوی سے متعلق جو 2-3 لمبی روایتیں اللہ کے رسول کی ولادت سے متعلق سوال کیا. ہاں اس میں کچھ ضعیف وغیرہ روایتیں تھیں، تو یہ صحیح ہے کہ ضعیف ہے؟ بڑا پیارا جواب ہے. ولادت نبوی کے نام سے الگ سے کچھ لوگوں نے چھاپا بھی ہے، اس میں ان کی کچھ باتیں بڑی پیاری ہیں، طالب علم کے زمانے میں نے پڑھی تھی. تو اس میں انہوں نے ایک بات لکھی جو مجھے یاد ہے. انہوں نے لکھی کہ یہ جو آپ کے سامنے جو رد کر رہے ہیں وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتی. ضعیف روایت کے بارے میں انہوں نے کہا جس نے سوال کیا تھا اس کی کسی سے بحث ہوئی، اور جس سے بحث ہوئی اس نے کہا کہ میری عقل میں یہ حدیث نہیں آتی اس لیے میں نہیں مانتا. مولانا آزاد نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس نے پوچھا کہ کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہے؟ تو مولانا آزاد نے کہا کہ بالکل صحیح ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، قابل حجت نہیں ہیں. علامہ سیوطی نے اپنی کتاب میں کہا، جس میں بہت ساری رطب و یابس ہیں، ضعیف روایتیں ہیں، اس میں تب بھی وہ کہتے ہیں کہ میری اس روایت میں، میری اس کتاب میں سب سے زیادہ ضعیف روایت یہ ہے، سب سے زیادہ ضعیف روایتوں میں سے یہ ہے. تو انہوں نے، مولانا آزاد نے جو بات کہی کہ ایک بات دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم بھی ضعیف کہہ رہے ہیں، اور آپ جس سے گفتگو اور مناقشہ کیا آپ نے، مباحثہ، وہ بھی ضعیف کہہ رہا ہے، لیکن اس کے ضعیف کہنے میں اور ہمارے ضعیف کہنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ اس لیے ضعیف کہہ رہا ہے، ناقابل قبول کر رہا ہے کہ اس کی عقل مان نہیں رہی ہے. ہم اس لیے ضعیف کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول حدیث اور ضابطوں کے، شریعت کے ضابطوں کے خلاف ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. آج کل ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے قابل ہوتے ہیں، بس میری سمجھ میں نہیں آیا رد کر دیا، چاہے کتنے بھی اصولوں کے مطابق. یہ مولانا مودودی اور صاحب تدبر کی فکر کو لینے والے یہی کرتے ہیں، بہت ساری صحیح حدیثوں کو رد کر دیا. ایک چیز یہ بیان کی انہوں نے، اور دوسرا ایک جملہ انہوں نے اس درمیان میں کہا اپنے کلام کے آغاز کے میں، ایک کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں میں وہی حدیثیں زیادہ مشہور ہیں، رائج ہیں، جو کہ مخدوش ہیں، ضعیف ہیں. یعنی ان کے الفاظ میں کچھ اس طرح جملہ انہوں نے لکھا کہ وہی سکے زیادہ رائج ہیں جو کھوٹے ہیں مسلمانوں میں. آج آپ دیکھیے کہ دعوت و تبلیغ کے نام پہ ہمارے یہاں جو کتابیں پڑھی، پڑھائی، سنی، سنائی جاتی ہیں، میں ایک ذکر کروں، کچھ لوگوں کو برا لگے گا، ناراض ہوں گے، لیکن اگر غور سے دیکھیں تو یہ ان کی خیر خواہی میں ہم کہہ رہے ہیں. وہ غور کریں، اپنے علماء سے رجوع کر کے ہماری اس بات کی تحقیق کریں. فضائل اعمال مولانا زکریا صاحب کی، وہ زکریا صاحب جنہوں نے موطا امام مالک کی اوجز المسالک بڑی شاندار شرح لکھی. اس کے اندر علمی اختلاف والی بات جانے دیجیے، لیکن وہ ایک علمی معیار کی چیز ہے. اور فضائل اعمال جو تبلیغی نصاب کے نام سے پہلے جانی جاتی تھی، اب نام بدل دیا گیا. اس میں جو انہوں نے لکھا، ہاں، تو یہ اہل تصوف کی رطب و یابس، من گھڑت، جھوٹی موضوع روایتوں کا مجموعہ ہے، ضعیف روایتوں کا مجموعہ ہے. اس میں بہت سی روایتیں، حکایتیں ایسی ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے بالکل واضح طور سے ٹکراتی ہیں، کھلے طور سے. اور جب لوگ عقیدت سے اسی کو پڑھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور اس کے کسی واقعے کو کوئی صاحب علم، اہل علم، انہی کے مسلک کا بھی اگر ہو، ہم تو جانے دیجئے، ہم کو تو کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، ان کے مسلک کا کوئی آدمی بھی اگر تحقیق کر کے کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث صحیح کے خلاف ہے، تو وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدت سے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. میرے اس مثال سے اگر میں چاہوں تو تھوڑی تفصیل میں مثالیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن ہمارا
اصل اصول کی تھوڑی تفصیل جو دلائل دی ہیں وہ رہ جائے گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تناظر میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں جو کچھ میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہے کہ ایک عام مسلمان اگرچہ اس کی نیت اچھی ہے، وہ دین کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ غلط کتاب کو عقیدت سے پڑھ رہا ہے، ایسے عالم کی کتاب پڑھ رہا ہے جس کے اندر جس نے صحیح اور ضعیف کی، سنت اور بدعت کی تمیز نہیں کی ہے، اور اس کی کتاب کو عقیدت سے پڑھنے والا اس کی شخصیت کو مانتے ہوئے جب پڑھ رہا ہے تو اس کے رتب و یابس کو، اس کی اچھی باتوں کے ساتھ ساتھ اس کی غلط باتوں کو بھی دین سمجھے گا، بدعات کو بھی دین کا حصہ سمجھے گا، اور اس کو دین سمجھ کر قبول کرے گا تو گمراہیوں کا شکار ہوگا. آج کتنے اذکار، کتنی دعائیں، کتنے اعمال، کتنی عبادات، کتنے تہوار مسلمانوں میں رائج ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ابھی عید میلاد کے نام سے ایک عید جو اللہ اور رسول نے عید نہیں بنائی، لوگوں نے بنا دی، گزر گئی. اس میں تعزیہ، پھر ابھی میلاد کا، اس سے پہلے تعزیہ وغیرہ کا معاملہ تھا، میلاد، محفل میلاد، صحابہ، تابعین، تابعین، کچھ کوئی نہیں جانتا تھا. شیعوں نے ایجاد کیا، ہمارے لوگوں نے قبول کر لیا. منحرف لوگوں نے اس کو عام کیا، حکومتوں نے ساتھ دیا، لوگوں میں مشہور ہو گئی. جھوٹی روایتیں پھیلا دیا، اہل بیت کے نام سے منسوب کر دیا، لوگوں نے اس کو قبول کر لیا. کتنی خطرناک بات ہے. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر اس سلسلے میں علمی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے مسلمانوں میں کام کیا جائے اور لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ فلاں کتاب ایسی ہے جس میں اچھے کے ساتھ بہت ساری باتیں غلط سلط ہے، اس کو مت پڑھیے عام آدمی. یہاں ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ بھئی عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی یہ کرے کہ معتبر علماء جو ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں ان سے رجوع کرے، ان سے رائے لے کہ فلاں کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، فلاں حدیث کی کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہیں میں نے اب کتابوں اور حدیث کی کتابوں کے متعلق یہ گفتگو کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تو اس پر بھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر کوئی بھی روایت بیان کر دیتا ہے، حکایت نقل کر دیتا ہے، اور لوگ اسے سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، لوگوں میں بتانے لگتے ہیں. کتنا غیر محتاط رویہ ہے دین کے تعلق سے. ہمارے اسلاف اس سلسلے میں بڑے محتاط تھے، دیکھتے تھے کہ بطور دین ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اس کے چھان پھٹک کر معیار پر آنا چاہیے. چنانچہ یہ جو میں نے جو کچھ بیان کیا، اس کو سامنے رکھ کے صاحب کتاب نے جو بیان کیا میں تیزی سے پڑھتا ہوں. شروع میں قرآن کے 2 مقامات سے دلیل دی. پہلی جو آیت میں نے حمد و صلات کے بعد ابتدا میں پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 78 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. غور کیجئے، یہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بھی دھیان رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں لَتَتَّبِعُنَّ، خطاب کیا امت کے لوگوں سے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. دونوں حدیث میں الفاظ ہیں کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر ضرور بضرور چلو گے، ان کی پوری اتباع کرو گے. لَتَتَّبِعُنَّ ڈبل تاکید ہے، لام بھی ہے اور آخر میں نون ثقیلہ. عربی قاعدے والے جانتے ہیں، اسی کا ترجمہ کرتے ہیں ضرور بضرور. پکی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ہونا ہی ہے اور ہو رہا ہے کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہود و نصارہ. اس کا مطلب قرآن و حدیث میں یہود و نصارہ کی جتنی گمراہیاں اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ سب کے سب اس امت میں بھی ہوگی. اب اس آیت کریمہ میں جو خرابی بیان کی جا رہی ہے یہود کی، اسے غور کیجیے اور اپنے ارد گرد میں دیکھیے کہ یہ خطرہ ہمارے ارد گرد بھی ہے، یہ عمل پایا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. ان میں سے اہل کتاب یہودیوں میں سے ایک فریق ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو کتاب کے ساتھ اپنی زبان کو موڑتی توڑتی ہے. یعنی اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں لیکن موڑ کر کچھ چیزیں اپنی بیان کرتے ہیں، کچھ اور بیان کرتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اگلے جملے سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. کیوں؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم ایسا سمجھو، گمان کرو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے. میں نے بتایا نا، قرآن پڑھ رہے ہیں اور حاشیہ پڑھ رہے ہیں، تشریح پڑھ رہے ہیں، اور تفہیم القرآن کو کہہ رہے ہیں قرآن ہے. قرآن کا شعوری مطالعہ ہے، غیر شعوری مطالعہ. اگر آپ گمراہ کر رہے ہیں، غلط معنی بتا رہے ہیں تو یہ شعوری نہیں ہوا، جاہلی مطالعہ ہوا، غیر اصولی مطالعہ ہوا. تو کہا کہ وہ قرآن کو وہ اپنی زبان سے لپیٹتے ہیں. کیا ترجمہ کیا انہوں نے کہ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. اللہ نے بہت کلیئر آگے کہا کہ حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے.
یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ توریت ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہوئی، تو اس میں سے کچھ چیزیں ایسے پڑھتے تھے جو کتاب کا حصہ نہیں ہے، زبان کو موڑ توڑ کے پبلک کو، عام آدمی کو لگے کہ یہ بھی قرآن کا، یہ بھی توریت کا حصہ ہے۔ اللہ نے کہا حالانکہ وہ توریت کا حصہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اتنا دھوکہ دے رہے ہیں، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے پاس سے آئی ہے کتاب جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ لیکن اللہ نے آگے کہا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ کتنی صاف بات ہے اور کتنی خطرناک بات ہے۔ ہمارے لوگ قرآن کے پڑھتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ یہ یہود کی یہ بیماری، یہ گمراہی آج امت میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، اس کے مطابق یہ ہونا ہی ہے۔ اور ہے کہ بہت سے لوگ ایسی باتیں جو قرآن و حدیث سے نہیں ہیں، عوام میں، لوگوں میں اس طرح بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، خطاب کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں کہ یہ قرآن حدیث سے ہے، حالانکہ وہ قرآن حدیث سے نہیں ہے۔ یہ توریت کے بارے میں اللہ نے کہا۔ آگے کہا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، اس کا ترجمہ کریں گے کہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یقولون علی، اللہ پر جھوٹا قول باندھتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ میرے بارے میں کہے ایک ایسی بات جو میں نے نہیں کہی ہے کہ ابو رضوان نے یہ کہا، میں یہ کہوں فلاں نے یہ کہا کسی عام آدمی یا عالم کے بارے میں، تو یہ بھی گناہ ہے، جھوٹ ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا میں یہ کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ نے وہ نہیں فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا جبکہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اس لیے قرآن میں کہا کہ جو لوگ اپنی زبان سے افترا بازی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہاں وہ کیا ہے، سورہ نحل کی آیت کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، کہ جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہے اس کے بیس پر، اس کی بنیاد پر یہ نہ جھوٹ بیان مت کرو کہ یہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہاں لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، آیت کا اگلا حصہ ان الذین یفترون علی اللہ لا یفلحون، وہ فلاح نہیں پا سکتے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں۔ اور ابھی حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ کیونکہ اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے اللہ نے کہا رسول نے کہا، تو سننے والا کیا سمجھے گا یہ دین ہے، یہ وحی ہے، یہ شریعت کا حصہ ہے جو اللہ نے کہا اور رسول نے کہا۔ اب اگر آپ اور ہم کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ اور رسول نے کہی نہیں ہے اور لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، تو عام لوگوں کی طرف منسوب کرنے جیسا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اسی لیے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام حلال و حرام کہنے میں ڈرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب مجھ سے کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محمد ابن منکدر تابعی ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے فتویٰ سوال کیا جائے تو غور کر لے، اس لیے کہ جب وہ جواب دے گا تو وہ اللہ کے اور اس بندے کے بیچ میں نمائندہ بن رہا ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ شریعت میں یہ حلال ہے یا حرام، میں کہتا ہوں کہ حلال ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے دین کی بات بتا رہا ہوں، مطلب آپ کے اور اللہ کے بیچ میں نمائندہ بن رہا ہوں۔ اب اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو اللہ کی غلط نمائندگی کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے جس کو حلال نہیں کیا میں حلال کہہ رہا ہوں، اللہ نے جس کو حرام نہیں کیا میں حرام کہہ رہا ہوں۔ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت سنگین گناہ ہے یہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک سے بڑا گناہ ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک بھی اللہ پر وہ قول ہے جو صحیح نہیں ہے۔ تو اب ایک آدمی شرک کر رہا ہے اور پھر شرک کی دلیل دے رہا ہے، تو وہ شرک کر رہا ہے، شرک کے ساتھ میں اللہ کی طرف غلط بات کو منسوب بھی کر رہا ہے، یعنی شرک سے زیادہ ایک چیز آ گئی اس میں، اس اعتبار سے، یعنی اس میں شرک بھی موجود ہے اور شرک سے زائد چیز بھی موجود ہے، اس لیے وہ شرک سے بڑا ہو گیا۔ ایک آدمی خالی شرک کرے اور ایک آدمی شرک کرنے کے ساتھ اللہ پر جھوٹا بہتان کرے، باندھے کہ اللہ نے ایسا کہا جبکہ اللہ نے نہیں کہا، تو یہ ڈبل گناہ ہو گیا نا، شرک کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اس اعتبار سے اہل علم نے کہا یہ اس سے بڑا۔ آگے اب یہاں ہمارے اس اصول سے اس کا کیا تعلق بنا کہ جو لوگ دین بیان کرتے ہیں، کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں اور اس میں بڑا عالم بن رہا ہے یا لوگ اس کو عالم سمجھ رہے ہیں، ہے نہیں، فتویٰ دے رہا ہے، سوال کا جواب دے رہا ہے، اب اس نے شریعت اور دین کے نام سے کوئی چیز بیان کی کہ یہ دین ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مستحب کہنا کسی چیز کو بدعت نہیں ہے،
جو دین میں نہیں ہے. مستحب ہونا بھی دین ہے. اگر کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، فرض ہے، اور کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ مستحب اور سنت ہے، تو وہ مستحب اور سنت بھی شریعت کا ایک حکم ہے. کچھ لوگوں نے یہ ہمارے ہاں امداد اللہ مہاجر مکی وغیرہ کے حوالے سے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کام کو، عمل کو مستحب سمجھ کر دین میں نیا کرے تو وہ بدعت حسنہ ہوگی، برا نہیں ہوگا. کہاں سے لائیے اصول؟ اللہ کے رسول ہر خطبے میں کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہے. کس کی بات صحیح ہے؟ رسول کی ماننا ہے یا آپ کی مانیں گے؟ جو رسول کی بات چھوڑ کر لوگوں کی مانے گا ظاہر سی بات ہے گمراہ ہوگا. تو ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے. وہ حضرت عمر نے جو کہا تھا وہ بدعت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن عمل کیا تھا، قول سے پورے مہینے میں رمضان میں تراویح پڑھنے کو بات کی تھی، لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے، صرف جماعت بنا دی. وہ نیا کام نہیں تھا جس کو کہا جائے کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. کل جو لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے آج نئے طریقے سے مطلب سب لوگ جماعت سے پڑھنے لگے، اس کو بدعت کہا. یہ بدعت اصطلاحی نہیں تھی، مطلب شریعت میں جس کی دلیل موجود نہیں ہے ایسا عمل نہیں تھا. اور خود حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے تھے، اگر وہ کرتے ہیں تو وہ سنت ہے. خیر اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جو بتایا گیا کہ جیسے یہود اللہ کی کتاب کے نام سے اپنی بات پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اب جن لوگوں نے اس کو کتاب اللہ سمجھا ہوگا گمراہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایسے ہی اگر آج کوئی شخص قرآن کے نام سے، حدیث کے نام سے ایسی چیزوں کو اختیار کرتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شرک ہے، بدعت ہے، تو کیا وہ اللہ کے یہاں یہ کہہ لے گا کہ میں نے فلاں مولانا پہ بھروسہ کر لیا تھا لیکن انہوں نے غلط سلط بیان کیا، جھوٹی روایت بیان کی اور میں نے اس کو مان لیا، اس لیے میری غلطی نہیں ہے، فلاں صاحب کی ہے، بچ جائے گا؟ یہ حالات پر منحصر ہے. ہاں اس لیے اس پر بہت ہی آدمی کو جو ہے بیدار رہنے کی ضرورت ہے. آگے والی ایک دوسری آیت ہے مزید ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 41 ہے، لمبی آیت ہے. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس کا کہ اے پیغمبر جو لوگ کفر میں آگے بڑھتے ہیں، یسارعون جلدی کرتے ہیں، کچھ تو ان میں سے ہیں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ولم تؤمن قلوبہم ان کے دل مومن نہیں، ایمان نہیں لائے، دل میں ایمان نہیں ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں. اور کچھ ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا. لا یحزنک یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، آپ کو غمزدہ نہ کرے یہ لوگ. آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی مسلمان پست ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، بلڈوزر سے کا شکار ہو رہے ہیں، بموں کا شکار ہو رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں، مظلوم ہیں، تو کچھ لوگ بددل ہونے لگتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو کفر شرک کے ماننے والے تھے، جن کے پاس قوت تھی، اقتدار تھا، طاقت تھی، وہ جو ہے دندناتے تھے، اپنی اچھل کود مچاتے تھے. اس سے تکلیف ہوتی تھی فطری. اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اس سے غم نہ کرو. ہاں یہ جو مومن بنتے ہیں لیکن ہے نہیں، ہمارے یہاں بھی جو بدعتی ہیں ان کو اوپر فٹ کر لیجئے. ہاں تو اللہ نے کہا غمناک نہ ہونا، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بہکانے کے لیے جاسوس بنے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے. صحیح باتوں کو ان کے مقامات سے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ کا یہ ترجمہ جملہ کرنے جا رہے ہیں کہ صحیح باتوں کو ان کے مقامات سے جو ثابت ہو چکے ہیں ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں قرآن و حدیث کی، یعنی وہ اپنے کتاب کی توریت کی، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو اسے قبول کر لینا. توریت کی باتیں تبدیل کر کے، تحریف کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اللہ کی کتاب کی تعلیم ہے، اگر اس کے مطابق تم کو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے کوئی بتائے تو ماننا، نہیں تو نہیں ماننا. اب ہمارے یہاں بدعتی لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو ہمارا دین یہ ہے جو ان کی بدعت ہے. ہاں میلاد النبی ہم مناتے ہیں، اب اس کے مطابق اگر کوئی بتائے گا تو ماننا، نہیں تو نہیں ماننا. چاہے کتنی بھی دلیل مانے، بتائے، حدیثیں بتائے، نہیں ماننا. یہ ان کا عمل تھا. ہاں تو اس سے احتراز کرنا، اور اگر یہ نہ ملے جو ہم بیان کر رہے ہیں تحریف کی ہوئی باتیں، اگر اس کے موافق بات نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا، اس سے بچنا. ہاں اور اگر کسی کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی اللہ سے اختیار نہیں رکھتے، یعنی تم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن کو اللہ گمراہ کرنا چاہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا. ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے. یہ 2 آیتیں جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اہل کتاب قرآن میں اور اللہ کے دین اور اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت میں تبدیلیاں کرتے تھے، تحریف کرتے تھے، چینجنگ کرتے تھے، اور خود ساختہ دین بنا کر، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بدعت ہے،
تحریف شدہ مذہب ہے، صحیح دین نہیں ہے، مگر لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ دین صحیح ہے۔ ایسے ہی اہل بدعت اپنی تقریروں میں، اپنی کتابوں میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اب جن کتابوں میں یہ بدعت، خرافات، قرآن و حدیث کی مخالفت ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ دین کی خدمت کا یہ حصہ ہے، دین کی خدمت کا حصہ ہے کہ آپ غلط سے لوگوں کو آگاہ کریں، تو اہل بدعت سے بھی بول بچائیں اور بدعتی کتابوں سے بھی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ایک ایسے فوجی کے بارے میں سوال کیا گیا جس کے پاس بہت ساری اراضی تھی، فوجی ہے، اس کے پاس بہت ساری زمین ہے کھیتی کی، اور اس نے اپنے ہاتھ سے صحیح مسلم، صحیح بخاری اور قرآن مجید لکھ رکھا تھا، اور وہ مزید حدیث اور قرآن لکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کہیں بھی ورق اور قلم کے بارے میں سنتا تو 1000 درہم میں خرید لیتا اور کہتا کہ انشاءاللہ میں ان اوراق پر احادیث رسول اور قرآن پاک لکھوں گا۔ اس کا جذبہ تھا دین کی خدمت کہ میں لکھوں گا تو لوگوں تک پہنچے گا۔ اس زمانے میں اس طرح تحریریں، موبائل اور یہ چیزیں اسباب نہیں تھے، لوگوں کو جو تحریریں وہی پہنچتی تھی، اور دین کو پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ تھا۔ اور بہت ساری امیدیں پالتا ہے، یعنی ساتھ ہی ساتھ وہ امیدیں بھی پالتا ہے یہ سب کرنے کے ساتھ، کیا وہ گنہگار ہوگا یا نہیں۔ اور درج ذیل تفاسیر میں، ابھی سوال چل رہا ہے، علامہ ابن تیمیہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اور درج ذیل تفاسیر میں سے کون سی تفسیر کتاب و سنت سے قریب تر ہے؟ تفسیر الزمخشری، کشاف نام ہے اس کا، یہ معتزلی تھا۔ ہاں، تفسیر قرطبی، یہ مالکی تھے، ان کے یہاں بھی تھوڑی موڑی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو غلطی لیکن اہل سنت سے شمار ہوتے ہیں۔ تفسیر بغوی یا کوئی دوسری تفسیر ہے تو اگر اپنے لیے لکھے یا بیچنے کے لیے تو کیا اسے اجر ملے گا؟ یعنی ان تفسیروں کو لکھ رہا ہے، اپنے لیے لکھ رہا ہے یا کسی کو لکھنے کے بعد بیچتا ہے، دوسرے پڑھیں اس کو، سیکھیں، سمجھیں، تو اسے اجر ملے گا۔ جیسے احیاء علوم الدین، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، امام غزالی کی، اور قوت القلوب، قوت القلوب ہے یا قوت القلوب، میرے خیال سے قوت القلوب ہے، یا منطق کی کوئی کتاب، اس کو لکھے، پڑھے، پھیلائے۔ تو علامہ ابن تیمیہ سے یہ سوال کیا، اب یہ جواب دیا، 2-2.5 صفحے میں ہے، میں تیزی سے پڑھتا ہوں، بہت غور سے سنیے۔ ہاں، اگر علوم شرعیہ، جواب میں کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ اگر علوم شرعیہ سے متعلق کچھ لکھتا یا ارادہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ قرآن، حدیث اور تفاسیر کی کتابیں لکھنا عظیم نیکیوں میں شمار ہوگا۔ وہ تفاسیر جو اس وقت متداول ہیں، ان میں سب سے صحیح اس وقت علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں، ہاں، یہ اس وقت تفسیر ابن کثیر وغیرہ نہیں تھی، علامہ ابن کثیر علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے تفسیر ابن کثیر جنہوں نے لکھی، کہا اس وقت وہ تفاسیر جو اس وقت متداول ہے، لوگوں میں چل رہی ہیں، ان میں سب سے صحیح تفسیر تبری ہے، کیونکہ اس کے اندر سلف کے اقوال ثابت سندوں سے بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر کوئی بدعت نہیں ہے تفسیر تبری میں، اور نہ ہی متہم اور متکلم فیہ راویوں سے کچھ نقل کیا گیا ہے۔ ہاں، جیسے مقاتل بن سلیمان اور کلبی، تفسیر میں ان کے اقوال بہت لوگ پیش کرتے ہیں لیکن یہ معتبر روات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی معصور تفاسیر بہت ہیں، جیسے تفسیر عبدالرزاق، محدث گزرے ہیں عبدالرزاق، تفسیر عبد ابن حمید، تفسیر وکی، امام وکی کی تفسیر، تفسیر ابن ابی شیبہ، تفسیر احمد ابن حنبل اور تفسیر اسحاق ابن راہوے، یہ سب ائمہ اور سلف کے مشہور ناموں میں سے ہیں۔ اور جہاں تک ان تینوں تفاسیر کا تعلق ہے جن کے بارے میں سوال کیا گیا، 3 تفسیر کا نام زمخشری، قرطبی اور بغوی کی کہہ رہے ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ بدعت اور ضعیف روایتوں سے پاک تفسیر بغوی ہے۔ امام بغوی کی معالم التنزیل، تفسیر بغوی سب سے زیادہ بدعتوں سے اور غلط روایتوں سے محفوظ ہے۔ کیوں؟ حالانکہ لیکن یہ تفسیر ثعلبی کا مختصر ہے، جس میں انہوں نے موضوع روایتوں اور بدعتوں کو حذف کر دیا، یعنی تفسیر ثعلبی میں جو موضوع بدعتی روایتیں، غلط روایتیں تھیں، اس کو حذف کر کے امام بغوی نے تیار کیا، اور بھی بہت کچھ حذف کیا ہے۔ اور جہاں تک واحدی کا تعلق ہے، امام واحدی یہ بھی صاحب تفسیر ہیں، تو آپ ثعلبی کے شاگرد ہیں لیکن عربی میں ان سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں، عربی زبان و بیان میں ثعلبی سے زیادہ مہارت ہے شاگردوں کو، استاد سے زیادہ۔ البتہ ثعلبی بدعت سے پاک تھے، گرچہ تفسیر میں تقلیداً ذکر کر دیا ہے، تقلیداً کچھ چیزیں انہوں نے ایسی نقل کر دی جو غلط ہے، لیکن وہ خود ان کا معاملہ بدعت سے پاک صاف تھا۔ واحدی کی کئی تفاسیر ہیں، البسیط، الوسیط اور الوجیز، جن میں فوائد کے ساتھ رطب و یابس بھی بہت ہیں، فائدے بھی ہیں لیکن رطب و یابس بھی شامل ہیں اس میں۔ اور جہاں تک تفسیر زمخشری کا تعلق ہے، اب اس کے بارے میں جو تفصیل بیان کی، اس کو آج یہ جو ہمارا اصول ہے اس پر فٹ کر کے دیکھیے گا، علامہ ابن تیمیہ کتنی کلیئرلی، صفائی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کتنا ہوشیار رہنا چاہیے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔
زمخشری کہہ رہے ہیں جہاں تک تفسیر زمخشری کا تعلق ہے تو یہ بدعات سے بھری ہوئی ہے اور اسے معتزلہ کے اصول پر لکھا گیا ہے. معتزلہ آج اس نام سے ہمارے ہاں لوگ اگرچہ نہیں پائے جاتے لیکن معتزلہ کے اصول پر چلنے والے ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں. یہ منکرین حدیث یا جدید علوم کے مارے جو عقلیت کو نقل پر مقدم کرتے ہیں وہ معتزلہ کے اصول پر چلتے ہیں. معتزلہ اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں گمراہ ہوئے. آگے ان کے 5 اصول جو دین کی بنیاد وہ مانتے ہیں اور اس کی تشریح کو سمجھیے گا تو ان اصولوں پر معتزلہ کے اصولوں پر تفسیر زمخشری لکھی گئی ہے. کیا اصول ہیں آگے دیکھیے گا. ہم معتزلہ کے اسی طرح کہہ رہے ہیں اور اسے معتزلہ کے اصول پر لکھا گیا ہے جس میں صفات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں قرآن و حدیث میں اور رؤیت کا انکار ہے. قیامت میں جنت میں اللہ کی اہل ایمان دیدار کریں گے. معتزلہ اس کو نہیں مانتے. حضرت موسیٰ نے کا واقعے سے اور دوسری چیزوں سے خیر وہ ایک الگ مستقل بحث ہوگی. میں نے اس پر جمعہ کا خطبہ دیا ہے. تو وہ رؤیت کو انکار کرتے ہیں یہ بھی اس میں موجود ہے. خلق قرآن کا اس بات یعنی قرآن کو مخلوق ماننا جبکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. اگر اللہ کی کسی صفت کو مخلوق مانے تو مخلوق جب سے پیدا کی گئی تب سے اس کا اسٹارٹ اور آغاز مانا جائے گا. اور اللہ کی صفت جب اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی ساری صفات بھی ہمیشہ سے ہے. یہ فرق سمجھیے گا. تو کہا خلق قرآن کا اس بات اور اس بات کا انکار ہے کہ اللہ کائنات کا ارادہ کرتا ہے یعنی اللہ کے لیے صفت ارادہ کے تعلق سے ان کے یہاں انحراف ہے. بندوں کے افعال کا بھی خالق ہے. ہاں اسی طرح معتزلہ کے کئی دیگر اصولوں کا ذکر ہے. معتزلہ کے 5 اصول ہیں بنیادی. ہاں توحید اب یہ توحید وہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں. وہ جب توحید کہتے ہیں تو صفات کا انکار مانتے ہیں. اللہ حی ہے بغیر حیات کے قدیر ہے بغیر قدرت کے علیم ہے بغیر علم کے. یہ ان کی تشریح ہے. ہاں عدل انصاف ابھی آ رہی ہے اس کی تشریح کہ یہ عدل سے مراد وہ معنی نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. منزلتم بین المنزلتین وعید کی تنفیذ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ان 5 کی تھوڑی سی ایک 2 جملے میں وضاحت کی کہ لیکن توحید کا مطلب ان کے یہاں انکار صفات ہے. وہ صفات کے انکار کو توحید مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے علم والا ہے کلام اس کی صفت ہے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے یہ توحید کے خلاف ہے. تو ان کے یہاں توحید صفات کا انکار ہے. وہ اس کا ان سب چیزوں کا رد کرتے ہیں. اسی لیے ابن تومرت اپنے ساتھیوں کو موحدین کہتا تھا. یہ ایک معتزلی تھا جبکہ ان کے یہاں اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد پایا جاتا ہے بے دینی اور انحراف پایا جاتا ہے. یہ توحید کی 1.5 جملے میں تشریح کی. اور عدل کا مطلب ان کے یہاں انکار تقدیر ہے. یہاں یہ پڑھتے ہوئے دھیان رکھیے کہ یہ چیزیں آج معتزلہ کے نام سے نہیں ہیں لیکن جتنی گمراہیاں ہیں امت کے گمراہ فرقوں میں پائی جاتی ہیں. اور علامہ ابن تیمیہ کی جو بات پیش کی جا رہی ہے کہ ایک غلط قرآن کی تفسیر کے نام پہ ایک چیز ہے اس سے وہ آگاہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر بدعت بھری پڑی ہے انحرافات ہیں گمراہیاں ہیں بدعات ہیں عقیدے کی بدعت بھی ہے اور منہج کی بھی. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خالق خود ہیں. معتزلہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. ہم جو کرتے ہیں اچھائی ہو یا برائی ان اعمال کا ہمارا خالق بھی اللہ ہے اعمال کا بھی. واللہ خلقکم وما تعملون یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی. لیکن معتزلہ اور قدریہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ نے پیدا کیا. ہاں اللہ نے پیدا کیا. اس کے پیدا کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس نے ہم کو مجبور کر دیا. ہم نے جو چاہا اللہ نے اس کی توفیق دی تو اس سے اللہ پر الزام نہیں آتا. تو وہ کہتے ہیں کہ بندے اپنے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. یہ کہتے ہیں انسان کے اعمال کا خالق انسان ہے. اس طرح یہ ربوبیت میں شرک کرتے ہیں. ربوبیت میں اللہ کا پیدا کرنا ہے. ہر چیز کا خالق ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے اعمال کا پیدا کرنے والا ہم خود ہیں. پیدا کرنے والے ہم خود ہیں انسان ہیں. یعنی اللہ کی ربوبیت میں یہ شرک ہو گیا. اس کی ربوبیت اس کے عمل سے اس چیز کو خارج کیا. ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو قدامت عالم کے بھی منکر ہیں لیکن یہ ان کے ائمہ کا قول ہے. یہ میں چھوڑ رہا ہوں تھوڑا فلسفیانہ بحث ہو جائے گی. یہ سب زمخشری کے مذہب پر ہیں. ہاں اور زمخشری کا مذہب وہی ہے جو مغیرہ بن علی اور ابو ہاشم وغیرہ کا تھا اور ابو الحسین کا مذہب اور وہ معتزلہ ابو الحسین کا مذہب اور وہ معتزلہ جو ان کے مذہب پر ہیں. ان کی 2 قسمیں ہیں ایک مشائخیہ اور دوسرے خشبیہ. اور جہاں تک یہ ان کے مذہب ہے اسی پر اس کی تفسیر ہے واضح کر رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ. اب تیسرا اصول بیان کر رہے ہیں کہ منزلتم بین المنزلتین 2 مقامات کے بیچ میں ایک مقام. تو میں اپنے الفاظ میں اس کو بتاؤں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں خوارج کی طرح کہ اگر ایک آدمی گناہ کبیرہ کر بیٹھے جیسے ہم اور آپ مسلمان ہیں فرض کیجئے ایک آدمی نے جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے. ایک آدمی نے زنا کیا سودی لین دین کیا تو کبیرہ گناہ کیا. تو اب ان کے اصول کے مطابق وہ
گناہ کرنے سے، چونکہ اللہ نے قرآن میں حدیث میں کہا ہے کہ جو ایسا ایسا گناہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وعید ہونا چاہیے، اگلے والے اصول سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس بنیاد پر ایک آدمی جب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا تو وہ اسلام سے باہر ہو گیا، مسلمان نہیں رہا۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان سے، اسلام سے تو نکل گیا مگر کافر بھی نہیں ہوا، قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ جو کر رہا ہے، تو وہ کفر اور ایمان دونوں کے بیچ میں ایک مقام پر ہے، نہ وہاں ہے نہ یہاں ہے، بیچ میں ہے، اسی کو وہ کہتے ہیں منزلتم بین المنزلتین، دو جگہوں کے بیچ میں ایک جگہ۔ قدریہ خوارج یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کبیرہ کا مسلمان مرتکب ہو گیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا اور وہ کافر ہو گیا، ان میں اور ان میں بس نام کا یہ فرق ہے، وہ یہ بھی وہی مانتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کافر بھی نہیں ہے مسلمان بھی نہیں ہے، اور دونوں یہ مانتے ہیں کہ ایسا آدمی توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ان دونوں کے نزدیک جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا، جو اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث کے دلیلوں کے بالکل خلاف ہے۔ تو کہا، اور جہاں تک اس کے بعد کہا منزلتم بین المنزل کا تعلق ہے تو ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسق یعنی گنہگار مسلمان، فاسق کو کسی طور پر مومن نہیں کہہ سکتے ہیں، اسی طرح اسے کافر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، چنانچہ اسے یہ ان دونوں کے درمیان رکھتے ہیں، یہی منزلتم بین المنزلتین ہے۔ اور جہاں تک وعید کی تنفیذ، چوتھا اصول جو ان کا ہے وعید کی تنفیذ، وعید یعنی دھمکی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا جو لوگ یتیم کا مال کھائیں گے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، جو لوگ سودی لین دین اب بھی ترک نہیں کہتے تو وہ اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان کر دیں، یہ وعید ہے، دھمکی ہے اللہ کی۔ تو اس کی تنفیذ، اب جب اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایسا ان کا نتیجہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرنا اب ضروری ہو گیا، ایک آدمی نے اگر جھوٹ بولا تو اس کو سزا دینا ضروری ہو گیا، یہ وہ مانتے ہیں۔ اللہ معاف بھی کرتا ہے، رحیم و رحمان و رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتکبین کبیرہ، فاسق اور فاجر لوگ مخلد فی النار ہوں گے، یعنی اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے کوئی مسلمان مر گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا، وہ کسی کی شفاعت سے نہیں نکلیں گے۔ یہی عقیدہ خوارج کا بھی ہے جو معتزلہ مان رہے ہیں، اور یہی عقیدہ آج ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہے تحریکی اور وہ شدت پسند جو بغیر اصول و ضابطے کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں وہ بھی اختیار کرتے ہیں۔ اور جہاں تک آخری اصول امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق ہے تو ان کے یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ حکام کے خلاف خروج و بغاوت کرنا اور ان سے تلوار کے ساتھ قتال کرنا جائز ہے، یہ مسلمانوں میں کوئی نہیں مانتا۔ حکام مسلمان ہیں، اگر ان کے ہاں کوئی انحراف، کوئی غلطی، کوئی خامی پائی جاتی ہے تو یہ خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں ان کے خلاف جنگ کرنا چاہیے، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، جبکہ یہ مطلقاً یہ صحیح نہیں ہے۔ انہی اصولوں کو تفصیل سے اپنی کتاب کو بھر دیا ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ زمخشری کی تفسیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہی اصولوں کو تفصیل سے اپنی کتاب کو بھر دیا ہے۔ حالانکہ آپ کو یہاں ضمناً ذکر کروں کہ کشاف کے تفسیر میں نحو صرف کے زبردست اصول ملیں گے آپ کو، بلاغت اور نحو صرف کے اصولوں کا بڑا اچھا لحاظ کیا ہے، وہ بہت علم نحو میں، عربی زبان میں بہت ماہر تھا۔ اب دیکھیے عام طور سے جو بدعتی مشہور ہوئے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تو صلاحیت اور مہارت حاصل تھی، اسی بنیاد پر ان کو شہرت ہوئی۔ تو یہ صاحب کشاف جو ہے، اس کی تفسیر کشاف جو ہے وہ ان انحرافات سے، بدعات سے بھری پڑی ہے، لیکن اس کی عربی دانی بڑی غضب کی ہے، قرآن کے آیتوں اور عربی زبان کے نقطوں کو بہت اچھے اچھے بیان کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ نکات کے چکر میں جب ان سب چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ایک طرف وہ نقطے تو نکالتے ہیں لیکن کہیں کہیں گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ، عوام کی تو بات ہی چھوڑیے۔ تو بہرحال علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انہی اصولوں کو تفصیل سے اپنی کتاب کو بھر دیا جس سے اکثر لوگ رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے، یعنی لوگ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ قرآن کے نام پر ہم کو غلط معنی بتا رہا ہے، غلط اصول بتا رہا ہے، بدعت بتا رہا ہے، اور نہ ہی کتاب کا مقصد سمجھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اس کتاب کے اندر موضوع روایتیں بھی بھری پڑی ہیں، من گھڑت جھوٹی حدیثیں۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین سے بہت کم اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ قرآن کو سب سے صحیح سمجھنے والے قرآن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگردان ہیں، یعنی صحابہ، پھر ان کے شاگردان تابعین۔ کوئی شخص قرآن کو سمجھنا چاہے گا تو حدیث رسول، قرآن کو قرآن سے ہی صرف کافی نہیں ہے، حدیث رسول اور صحابہ کے اقوال ضروری ہے۔ اور جہاں تک تفسیر علامہ ابن تیمیہ کا اگلی عبارت دیکھیے کہ جہاں تک تفسیر قرطبی کا تعلق ہے تو یہ اس کے مقابلے میں بہت اچھی ہے، کشاف کے مقابلے میں، اور اہل سنت والجماعت کے منہج سے قریب تر اور اہل بدعت سے دور ہے، گرچہ اس میں بعض بدعتیں پائی جاتی ہیں۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی دو گزرے ہیں، ایک ابو العباس، ایک ابو عبداللہ، ہاں یہ ابو عبداللہ ہیں، ہاں بلکہ ممکن ہے ان تفاسیر میں زیادہ راجح ہو جو ان کی
تفسیروں کا ذکر ہے، لیکن جو 3 تفسیریں ہیں ان میں راجح ہو، لیکن تفسیر طبری سب سے زیادہ صحیح ہے۔ پھر ان کے علاوہ بھی دیگر تفاسیر ہیں، جیسے تفسیر ابن الجوزی اور تفسیر ماوردی، یہ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد 13 صفحہ نمبر 378 کے حوالے سے ہے۔ اور جہاں تک اب یہ آگے کچھ ذکر کر رہے ہیں، جہاں تک قوت القلوب یا قوت القلوب اور احیاء علوم الدین کا تعلق ہے، یہ قوت القلوب ابو طالب مکی ایک تھے، ان کی کتاب ہے، اور احیاء علوم الدین یہ غزالی، جن کو ہمارے ہاں امام غزالی کہا جاتا ہے۔ تو ابو طالب حدیث، اثر اور صوفیہ کے کلام کے بارے میں ابو حامد غزالی کے مقابلے زیادہ جانکار تھے، یعنی یہ 2 کتابوں کے مصنف، آواز چلی گئی، ان 2 کتابوں کے مصنف میں جو ابو طالب ہیں، یہ ابو حامد غزالی سے زیادہ جانتے تھے حدیث، اثر اور صوفیہ کے اقوال کو، اسی لیے ان کے مقابلے ان کا کلام زیادہ مضبوط اور بدعت سے دور ہے۔ اس کے باوجود قوت القلوب کے اندر ضعیف اور موضوع روایات اور بہت ساری مردود چیزیں بھری ہوئی ہیں، اس کے باوجود، یعنی غزالی سے زیادہ بہتر ہے لیکن اس کے باوجود بھری ہوئی ہے، جبکہ احیاء علوم الدین مہلکات میں سے ہے۔ سنا جملہ پھر سے، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں احیاء علوم الدین، اس کو ہمارے ہاں مسلمانوں میں بہت اہم کتاب کچھ لوگ سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں مہلکات میں سے ہے۔ تکبر، خود پسندی، ریاکاری اور حسد وغیرہ ابواب کو انہوں نے حارث محاسبی کے کلام سے اخذ کیا ہے۔ یہ حارث محاسبی اللہ کے اسماء و صفات میں گمراہ تھا، بدعتی تھا، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے زمانے میں تھا۔ امام احمد بن حنبل نے اس کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کی مجلس میں جانے سے لوگوں کو بہت شدت سے منع کرتے تھے، تو اس سے ماخوذ کیا ہے۔ سو اس میں کچھ چیزیں مقبول ہیں اور کچھ مردود احیاء علوم الدین میں، اور کچھ متنازع فی ہیں، کچھ ایسی ہیں جس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، کچھ تو کھلے طور سے رد کی جانے کے لائق ہیں، ہاں، اور کچھ متنازع فی ہیں۔ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن بہت سارے مواد مذموم بھی ہیں، نقصان دہ ہیں۔ اس میں اہل فلاسفہ کے فاسد کلام بھی بہت ہیں جن کا تعلق توحید، نبوت اور آخرت سے ہے۔ اسی لیے بہت سارے ائمہ دین نے ابو حامد غزالی کی اس کتاب پر سخت نکیر کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں الشفا نے مریض بنا دیا۔ امام غزالی کو الشفا نے مریض بنا دیا۔ الشفا سے مطلب کیا ہے؟ الشفا یہ ابن سینا کی کتاب ہے، ہاں، یعنی فلسفے میں ابن سینا کی کتاب الشفا، اس کے اندر ضعیف اور موضوع روایتوں کا انبار ہے۔ اب ابن سینا ہمارے یہاں مشہور طبیب، اس کی کتاب طب کے معاملے میں وہ مرجع ہے آج بھی۔ اس کی کتاب ایک ہے العین۔ کہتے ہیں کہ آج کے جدید دور میں بھی آنکھ کے آپریشن کے لیے جو آلات بنائے جاتے ہیں اس میں بھی علامہ ابن سینا کے جو بنائے ہوئے ڈیزائن تھے اس سے مدد لی گئی ہے۔ بہت بڑے اس سلسلے کے عالم، لیکن دین کے معاملے میں ان کی گمراہیاں انتہائی خطرناک اور شدید ہے۔ ابن سینا وغیرہ جو ہیں یہ فلاسفہ اور یونانی فلسفہ اور منطق سے اتنے متاثر تھے کہ دینیات میں بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں ان کے اعتبار سے قبول کی۔ ان کے مسلک کا میں صرف 1-2 ذکر کروں، ان کا یہ بھی مسلک ہے ابن سینا کا کہ انسان کوئی نیک اور اچھا آدمی ہے تو اپنی محنت سے نبوت حاصل کر سکتا ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کا اختیار نہیں ہے، بندے کے کسب اور محنت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور توحید کے سلسلے میں بھی ان کا عقیدہ انتہائی بھیانک ہے، یعنی گمراہ ہے، کن ہے۔ تو اس الشفا سے پر امام غزالی نے بہت اعتماد کیا اور اس میں جھوٹی اور غلط سلط باتیں اور روایتیں موجود تھیں، چنانچہ اسی طرح صوفیہ کی بکواس اور جھوٹے واقعات بھرے پڑے ہیں اس میں۔ ساتھ ہی کچھ اچھے مشائخ کے کلام بھی ہیں جو کتاب و سنت کے موافق ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو غلط سلط کتابیں، غلط سلط تقریر کرنے والے ہیں ان کے یہاں بھی کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہوگی۔ ہاں، اسی طرح کچھ عبادات اور آداب سے متعلق باتیں ہیں جو کتاب و سنت سے موافق ہیں، لیکن اکثر باتیں مردود ہیں، اسی لیے یہ کتاب متنازع فیہ بنی ہوئی ہے، احیاء علوم الدین۔ اس میں تقلید کا بھی بڑا اچھا رد ہے، ہاں، فقہ اور تفقہ پر بحث ہے، اور تقلید کا رد امام غزالی نے بہت شاندار کیا ہے، لیکن دوسری بدعتوں کو بھی اختیار کیا ہے۔ اور جہاں تک بخاری اور مسلم، آخری بات یہ علامہ ابن تیمیہ کی اس بات پر غور کیجئے، ہمارے اسلاف کا یہ ہے، ہاں، عرب علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ہے شیخ سلمان کی کتب حذر منها العلماء، یہی نام ہے، کہ وہ کتابیں جس سے علماء نے
لوگوں کو آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے، بچنے کی تلقین کی ہے. اور ایک کتاب ہے کتب نقدھا العلماء، ایسی کتاب ہے جس کی علماء نے تنقید کی ہے، یعنی اس میں نقد کا مواد موجود ہے. تو اب جو کتابیں، اچھا اس میں ایسے علماء بھی ہیں جو اہل حق ہیں لیکن ان کی کتابوں میں کچھ باتیں ایسی آ گئی ہیں جو غلط ہیں. اب ایک عام آدمی کو اگر وہ کتابیں پڑھنی ہیں، طالب علم کو یا عام آدمی کو، تو علماء کی تنقید کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے. اور اگر آپ کو پڑھنا ہے تو کسی عالم ربانی معتبر عالم کی سرپرستی میں پڑھنا چاہیے کہ آپ پڑھائیے، تاکہ وہ اس میں سے جو غلط سلط باتیں اس کو کاٹ کے صاف کر دے. یہ میں نے دیکھی ہے وہ کتاب کتب النقدھا العلماء، اس میں پہلی کتاب علامہ صدیق حسن خان بھوپالی کی تفسیر کا ذکر ہے کتاب کا، کہ اس میں کئی چیزیں غلط سلط آئی ہیں. وہ اہل حق میں سے ہیں لیکن ان میں خامیاں، غلطیاں آ گئی، رتب و یابس آ گیا. ہاں، اور پچھلے زمانے کے کچھ اہل حق اہل علم کے یہاں اس لیے بھی غلطیاں ہوتی تھی کہ ان کے یہاں بعض مرتبہ وہ کتابیں دستیاب نہیں ہوتی تھی جس سے فرق لگے کہ یہ روایتیں کیسی ہیں. ہمارے اہل حدیث علماء ماضی میں آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں ہندوستان کے، تو بعض دعا کی کتابیں یا کتابیں ایسی ہیں جس میں کچھ ایسی روایتیں آ گئی جس کو آج ہم جانتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، موضوع ہے. تو کیوں آ گئی؟ حالانکہ ان کا مسلک، ان کا اصول ضابطہ ہمارا جو اصول ضابطہ وہی تھا. تو وہ اس لیے آئیں کہ ان کے پاس وہ کتابیں نہیں دستیاب تھیں جس کے ذریعے سے وہ تنقیح اور تحقیق کر سکیں، تنقید کر سکیں. کسی حدیث کی کتاب میں آئی روایت اور سند کے متعلق ان کے پاس تفصیلی معلومات نہیں ہو سکی، تو وہ اس حدیث اور اس محدث پر اعتماد کر کے، جیسے یہی کتب ستہ کا میں نے ذکر کیا، سنن ابن ماجہ میں ہے، ترمذی میں ہے، قبول کر لیا، حالانکہ ان میں بھی کئی روایتیں ضعیف ہیں، بعض موضوع بھی ہیں. تو آگے کہہ رہے ہیں شیخ، تو اس کو علامہ ابن تیمیہ نے واضح کیا کتنا محتاط رہنا چاہیے ان امور میں. آخری بات تیزی سے میں پڑھوں، اور جہاں تک بخاری اور مسلم جیسی حدیث کی معروف کتابوں کا تعلق ہے تو قرآن کے بعد ان سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں ہے. ان دونوں کے بعد، یعنی امام بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی کتابیں جو تالیف کی، ان کے بعد امام حمیدی نے اپنی کتاب الجمع بین الصحیحین کے اندر، عبداللہ بن زبیر نام تھا ان کا، امام حمیدی بہت بڑے محدث تھے، تو انہوں نے الجمع بین الصحیحین ایک کتاب لکھی، یعنی صحیحین کتاب بخاری مسلم کو اکٹھا کر دیا، کو جمع کر دیا. اسی طرح عبدالحق اشبیلی نے بھی، ہاں بعد میں اور علماء نے کام کیا. آج ہمارے ہاں بہت معروف ہے اللؤلؤ والمرجان علامت اتفق الشیخان، یہ ایک الگ ہے کہ وہ حدیث کی کتاب ہے جس میں بخاری اور مسلم دونوں متفق ہیں، اس کو الگ کر دیا. اب کچھ ایسی بھی ہیں جو صرف بخاری میں، کچھ ایسی بھی ہیں جو صرف مسلم میں، اور کچھ ایسی ہے جو دونوں میں ہے. تو جو متفق ہیں ان کو اکٹھا کیا کچھ لوگوں نے، اور ان لوگوں نے دونوں کی کتابوں کو اکٹھا کر دیا. ان کے بعد کتب سنن کا مقام ہے، جیسے کہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، جامع الترمذی، اور اسی طرح مسانید بھی ہیں جیسے کہ مسند شافعی اور مسند احمد، اور موطا امام مالک. حدیث کی پہلی باقاعدہ ابواب پر مشتمل کتاب کہی جاتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے ابن جریج وغیرہ کی بھی کتابیں پائی جاتی ہے، لیکن مرتب مدون یہ تھی. اور صحابہ کرام نے بھی بعض کی تحریریں لکھی تھیں. منکرین حدیث بولتے ہیں کہ یہ بعد میں لکھی گئی، ایسا ہی نہیں ہے، وہ منتشر تھی، تحریریں تھیں، ان کو اکٹھا کیا. اور یہ موطا امام مالک کو امام شافعی کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح بولتے تھے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لکھے جانے سے پہلے امام شافعی کا زمانہ تھا. امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں اور بہت سے محدثین. اور امام بخاری اور امام مسلم امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں. یہ چار امام بولتے ہیں نا ہمارے ہاں جو، ان میں سے امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں. امام مالک کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد، اور امام احمد کے شاگرد بخاری، مسلم، ابو داؤد کئی مل جائیں گے آپ کو. تو بعد والے جو شاگرد ہیں وہ اپنے استاذ کی ساری حدیثیں اپنی کتاب میں جمع کر لیے. موطا امام مالک کی جتنی حدیثیں ہیں تقریباً تمام حدیثیں آپ کو تقریباً بخاری مسلم میں آپ کو مل جائے گی، شاید ہی کوئی چھوٹی ہو. امام مالک جس میں کہ احادیث کے ساتھ آثار وغیرہ بھی بہت ہیں، صحابہ کے اقوال بھی امام مالک نے کافی نقل کیے، اپنے صحابہ اور تابعین کے. یہ بھی بہت جلیل القدر کتاب ہے. یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں کہا کہ کتاب اللہ کے بعد موطا امام مالک سے زیادہ صحیح کوئی کتاب نہیں ہے، یعنی اس طریقے پر کوئی کتاب تصنیف نہیں کی گئی ہے جو باقاعدہ ابواب کے ساتھ ہے. کیونکہ متقدمین ایک ہی باب میں حدیث کے ساتھ صحابہ اور تابعین وغیرہ کے اقوال بھی نقل کرتے تھے، اور فقہی ابواب پر کتابوں کی ترتیب نہیں دیتے تھے جو امام مالک نے اپنی موطا میں رکھی. موطا کا مطلب وہ جس کی تائید کی جائے. امام مالک نے بھی اپنی کتاب لکھنے کے بعد اپنے زمانے کے، مجھے یاد پڑتا ہے گنتی میں شاید غلطی ہو، کہ 70 علماء کو پیش کیا، سب نے تائید کی، تو اس کو کہتے ہیں موطا، یعنی تائید کی ہوئی کتاب.
ہاں، اور جہاں تک کتابوں کے لکھنے پر ثواب حاصل کرنے کی بات ہے، خواہ وہ اپنے لیے لکھے یا یہ جو سوال میں علامہ ابن تیمیہ سے کیا گیا وہ آخری حصہ کہ میں اپنے لیے لکھ رہا ہوں یا کسی کے لیے، تو جہاں تک کتابوں کے لکھنے پر ثواب حاصل کرنے کی بات ہے، خواہ وہ اپنے لیے لکھے یا فروخت کرنے کے لیے، تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنہ صانعہ یحتسب فی صنعته الخیر والرامی بہ والممد بہ، کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، ایک تیر کی وجہ سے، ایک تو تیر کو بنانے والا جو تیر کو بناتے ہوئے ثواب کی نیت رکھتا ہو کہ یہ میں جو تیر بنا رہا ہوں یہ اللہ کے راستے میں کام آئے گی، تو اس کو، دوسرا تیر انداز کو جو اس کے ذریعے سے دشمنوں کا مقابلہ کرتا ہے اللہ واسطے، اور تیر دینے والے کو، یعنی کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی کو کہ یہ لڑنے والا ہے تو اس کو اسباب فراہم کیا جائے۔ ہاں، ایک عالم ہے، اس عالم کی کوئی صاحب ثروت علم والا نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے، تو وہ عالم کو مدد کرتا ہے کہ تم یہ کتاب لے لو، یہ پیسہ لے لو، تم اپنے دین کے کام میں اس سے مدد لو، تو جو مدد کرنے والا ہے وہ بھی۔ یہی معاملہ کتابوں کے لکھنے کا ہے، علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، جس سے وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے یا دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دونوں صورتوں میں اسے اجر ملے گا۔ لیکن یہاں میں ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھا دوں کہ جب ہم ایسی کتابیں جس میں بدعت و خرافات ہیں اس سے رد کر رہے ہیں، علامہ ابن تیمیہ نے بھی رد کیا، تو جب کوئی ایسی کتاب آئے جس میں سراسر شرک کو ثابت کیا گیا ہے، بدعت و خرافات کو ثابت کیا گیا ہے، تو ایسی کتاب چھاپنا، لکھنا، اس میں مدد کرنا، اس کی ٹائپنگ جیسے ہمارے کمپیوٹر والے ٹائپ کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ مجھ سے نہیں تو کوئی دوسرے سے کرا لے گا، کوئی دوسرے سے کرائے، ٹھیک ہے، آپ برے غلط کام میں مددگار اور حصہ دار نہیں بنیں گے۔ ایک آدمی مندر کی تعمیر کر رہا ہے، بت بنا رہا ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں بناؤں گا تو کوئی دوسرا بنا دے گا، چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا۔ ہاں، مزید کہا جہاں تک کتب منطق کا تعلق ہے، منطق اور فلسفہ، تو جہاں تک منطق کی کتابوں کا تعلق ہے تو ان میں کوئی ایسا علم نہیں ہوتا ہے، بہت غور سے، ان میں کوئی ایسا علم نہیں ہوتا ہے جسے شرعاً حکم دیا جائے کہ علم منطق سیکھو شریعت سے۔ کیوں؟ گرچہ کچھ لوگوں کا اجتہادی قول ہے کہ ان کا سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے، کیونکہ اہل منطق کی گمراہیوں کا رد کرنے کے لیے جو رد کر رہا ہے اس کو بھی جاننا چاہیے، تو کچھ لوگ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سیکھ لینا فرض کفایہ، کچھ لوگ سیکھ لیے تو ان کے دھوکے والوں کو دھوکوں کو ظاہر کر سکتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں نے کہا کہ سارے علوم اسی پر قائم ہیں، جیسا کہ ابو حامد غزالی نے نقل کیا ہے، حالانکہ یعنی سارے علوم منطق پر ہی ہیں، ابو حامد غزالی یہ کہتے ہیں، فلاسفہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ عقل و شریعت دونوں اعتبار سے محال ہے، یعنی علم منطق جو ہے اس پر شریعت کا انحصار نہیں ہے۔ عقلاً تو اس لیے عقل کی بنیاد پر یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ تمام متکلمین نے یونانی منطق ہی کو مدون کیا ہے، یعنی یونانی منطق، یونان کے جو منطق ارسطو، فیثاگورس، سقراط، بقراط، کیا ان کے علوم سے آپ قرآن حدیث سمجھیں گے؟ ان کے علوم کی بنیاد پہ قرآن حدیث ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہاں، اور شرعاً اس لیے کہ دین کے اندر اللہ نے مسلمانوں پر یونانی منطق سیکھنے کو واجب نہیں کیا ہے، اس کو فرض نہیں کیا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک یونانی منطق کی حقیقت کا تعلق ہے اس میں کچھ حق بھی ہے اور کچھ باطل، اگرچہ حق بھی ہے پھر بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جس منطقی برحق باتوں کی ہمیں ضرورت ہے، اگر کوئی بولتا ہے کہ منطق میں کچھ صحیح باتیں ہیں تو اس کی جو ضرورت ہے تو اکثر سلیم الفطرت لوگ اس سے آگاہ ہوتے ہیں، یعنی بغیر منطق سیکھے ہوئے بھی ہم وہ عقل کی بنیاد پر جان سکتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن و حدیث کی رہنمائی کافی ہے۔ ایک کند ذہن ایسی کتابوں سے استفادہ نہیں کر سکتا جس میں منطق ہو، جبکہ ذہین شخص کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ منطق کی کتابیں لکھ رہے ہیں تو کند ذہن اس کو سمجھے گا نہیں، اور ذہین آدمی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوسرے طریقے سے اس چیزوں کو جان لے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور جو انبیائی علوم سے واقف نہ ہو، اگر نبی کی تعلیم سے کوئی آدمی واقف نہیں ہے تو اس کے لیے یہ علم بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ بھی علامہ ابن تیمیہ ہی کی عبارت ہے، یعنی منطق اور فلسفہ اگر کوئی پڑھتا ہے لیکن اگر وہ قرآن و حدیث نہیں جانتا تو یہ منطق اور فلسفہ اس کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اور دیکھ لیجئے دنیا میں جتنے عقلیت پسند لوگ گزرے ہیں ان کے اندر روحانیت فنا ہو جاتی ہے، ان کے اندر انحرافات آ جاتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی وہ باتیں جو ثابت شدہ ہیں، خاص طور سے روحانی اور غیب سے متعلق، عام طور سے یہ لوگ اس میں جو ہے کیڑا نکالتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے جدید دور میں بھی کہ جو ہمارے مدارس میں منطق پڑھانے والے، جن کے یہاں منطق کا زیادہ توجہ تھی جن اساتذہ اور طلبہ پر، ان کے یہاں روحانیت کم ملتی ہے، وہ نماز میں، روحانی کاموں میں، دینی چیزوں میں آپ عملی طور سے کمزور نظر آئیں گے۔
یہ کچھ باتیں تھیں جو اس اصول کے تحت بیان کی گئی کہ اہل سنت والجماعت کا سلفی اصول کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو، عوام کو ایسی کتابوں سے آگاہ کیا جائے، ڈرایا جائے جس میں بدعات اور خرافات ہیں، کہ اس کو پڑھ کر ان کا عقیدہ اور عمل یا دین بگڑ نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو محفوظ بنانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔